بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو اور عزت عطا فرمائے. آپ میرے لیے کھڑے ہوئے. اللہ پاک آپ سب کو کامیاب و کامران فرمائے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں افسا کی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہنگامی اجلاس طلب کیا اور سینکڑوں کی تعداد میں آپ دوست, میری بہنیں اور بھائی شریک ہوئے. اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں, اور کئی لوگوں کو میرے اسی لائے عمل سے تکلیف ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو افسا ملک صاحب اور ان کی ٹیم ایک دم کھڑی ہو جاتی ہے اور لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. تو یہی ہمارا خاصہ ہے. اور مجھ سے قبل دوستوں نے بہت زیادہ باتیں کی. میری کوشش ہوگی کہ میں انہیں رفیق نہ کروں, چونکہ تھوڑا مشاورت بھی ہونی ہے اور ہم نے اپنے اجلاس کو ختم بھی کرنا ہے. اور مجھ سے قبل ہمارے جو راجہ صاحب ہیں, انہوں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں بلکہ رائٹ ڈائریکشن میں آپ کو آپ کی افسر کی قیادت لے کے چل رہی ہے. اور یہ دیکھیں شعر وغیرہ پڑھ رہے تھے تو میرا بھی ذوق تھوڑا سا جاگا اور میں نے بھی ایک دو شعر یاد کر لیے اس دوران. وہ راجہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خزاں رسیدہ پتے تمہیں کچھ نہ دے سکیں گے, ہے بہار کی تمنا تو ہمارے سنگ چلو. اور کیانی صاحب افسا کی اور لیڈرشپ کی تعریفیں کر رہے تھے, عرفان کیانی صاحب. تو انہوں نے کہا کہ ہماری لیڈرشپ نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اپنے سیکٹر کے مفاد کو مد نظر رکھا جائے, اپنے دوستوں کا خیال رکھا جائے. کہیں بھی کسی کو مسئلہ ہو اپنی تمام تر مصروفیات تر کر کے وہاں پہنچا جائے. تو اس حوالے سے بھی مجھے ایک شعر یاد آیا کہ آپ لوگ ہمارے دست و بازو ہیں, آپ کی وجہ سے ایسوسیشن ہے, آپ کی وجہ سے میرے یہ دوست ہیں, آپ کی وجہ سے میں ہوں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ شامل میرے کارواں میں کوئی تنگ نظر نہیں ہے. جو نہ مل سکے وطن پر وہ میرا ہم سفر نہیں ہے. اور 1000 بار تمہیں در غیر پہ سر جھکائے دیکھا, کوئی ایک بھی داغ سجدہ میرے نام پر نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے ہر موقع پہ کوشش کی, ہر مشکل میں ہم نے کوشش کی کہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کے مسائل حل ہو. دیکھیں کووڈ کا ڈیوریشن ہو تو آپ کو پتا ہے کہ افسا پورے پاکستان میں سب سے آگے تھی. آج کینٹونمنٹ کا ایشو ہے تو واللہ پاکستان میں سب کی نظریں ہماری ایسوسیشن کی طرف لگے ہوئی ہیں. ابھی میں سٹیج پہ بیٹھا تھا تو گجرانوالہ کینٹ سے مجھے کال آئی کہ جی پرسوں ہماری میٹنگ ہے, ملک صاحب اگر آپ نہ شریک ہوئے تو میٹنگ نہیں ہو سکے گی. تو یہ سب آپ بھائیوں کی وجہ سے ہے. تو آپ سارے, حقیقت ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ لیڈرز تو آپ ہیں جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں اور سٹیج پہ ہم بیٹھے ہیں. تو کبھی ایسے کر لیں گے کہ آپ لوگ سٹیج پہ بیٹھیں گا, ہم سامنے بیٹھیں گے, وہ تاکہ یوں ثابت ہو پریکٹیکلی کہ جی یہاں پہ تمام ہی الحمدللہ لیڈر ہیں. اور یہ دیکھیں یہ نوجوان بیٹھے ہیں. اب میں یہاں پہ چند دوستوں کے اگر نام لوں گا نا تو میرے خیال میں یہ ڈسکریمنیشن ہو جائے گی. آپ سب بھی, آپ کی اتنی ایسوسیشن اور تعلیمی اداروں کے لیے خدمات ہیں کہ میں اس کا یہاں پہ مختصر وقت میں احاطہ نہیں کر سکتا. لیکن خصوصی طور پہ میں آپ کو 16 تاریخ کو تو میں نے آپ کو عرض کر ہی دیا تھا, خصوصی طور پہ کل جو دوست اچانک وہاں اکٹھے ہوئے اور بڑی ہمت, جرات, بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پہ اس اسکول کو نہ صرف ڈی سیل کروایا بلکہ سی او چکلالہ کینٹ کے خلاف FIR کے لیے اپلیکیشن لانچ کی. یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. اور وہ اسکول ڈی سیل ہوا. اور کیانی صاحب نے آپ کو آج بتایا کہ آج الحمدللہ دیکھیں پہلے آپ ڈرتے تھے, اب کنٹونمنٹ بورڈ والے آپ سے ڈریں گے اور انشاءاللہ کوئی اسکول سیل نہیں ہوگا. اب یہاں پہ میں انیس صاحب, آپ نے مجھے کال کی تھی 16 تاریخ کی شام کو, یاد ہے آپ کو؟
انہوں نے مجھے کال کی کہ ملک صاحب ہمیں پتہ چلا کہ کینٹ والے بڑی سی لسٹ ہے اسکول والوں کی ان کے پاس اور وہ اسکولوں میں آ رہے ہیں سیل کرنے کے لیے. میرا میسج آن دا ریکارڈ ہے جو آپ نے پریکٹیکلی کل کیا. میں تو آپ کو کہہ رہا تھا بھائی 16 تاریخ کو آپ یہ کام کریں. آن دا ریکارڈ ہے میرا میسج یا نہیں؟ میں نے باقاعدہ کینٹ چکلالا راولپنڈی کینٹ میں یہ میسج وائرل کیا کہ ہمارے تمام دوست وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں. جس اسکول میں یہ لوگ جا رہے ہیں انہیں کہیں کہ آپ کو اطلاع کریں اور ٹائم ضائع کیے بغیر آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں. جس اسکول میں ہمارے 30 لوگ جمع ہو جائیں گے وہ اسکول سیل کرنا انتظامیہ کے بس کی بات نہیں ہوگی. تو کاش یہاں پہ بھی عبد الواحد صاحب میرے پاس آئے کہ سر جو سیل ہو چکے ہیں ان کا کیا کریں گے. تو آپ کو سر اس دن تھوڑی سی کیئر کرنی چاہیے تھی. جب سیل کے لیے لوگ آئے تھے تو آپ لوگوں کو اکٹھے ہو جانا چاہیے تھا. اور آئندہ آپ لوگ اس طرح کریں. خواہ کسی کا سکول ہو ABCD کا وہ آپ کا ممبر ہے نہیں ہے, وہ آپ کے اجلاسوں میں آتا ہے نہیں آتا, بھائی آپ نے اسی طرح کرنا ہے جیسے جب عرفان کیانی ممبر DRA بنا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ کوئی سکول افسا کا ممبر ہے یا نہیں ہے. عرفان کیانی نے سب کے کام کروانے ہیں اور اس نے اسی طرح کیا. الحمدللہ یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے, کام اس نے بڑا کیا ہے. تو میں آپ تمام بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ کوئی تعلیمی ادارہ آپ کا ممبر ہے یا نہیں ہے, آپ کا جاننے والا ہے یا نہیں ہے, وہ آپ کا ساتھی ہے. آپ نے جا کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے تاکہ اسے حوصلہ ملے اور کوئی سکول سیل نہ ہو. اور انشاءاللہ اتنا آسان کام نہیں ہے. کل جس طرح آپ دوست وہاں اکٹھے ہو گئے اور آپ نے بڑی بہادری کا اور جرأت کا مظاہرہ کیا, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور گزارش یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے عملی طور پہ اکٹھا ہونا ہے, اظہار اس دوست اس بھائی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے جس کے ادارے بند ہیں, اور انشاءاللہ پریکٹیکلی ہم نے ان سکولوں کو ڈی سیل بھی کروانا ہے اور آئندہ کوئی سکول سیل نہیں ہونے دینا. دیکھیں ہمارے دوست آج کل بہت کرب میں مبتلا ہے اور ہر وقت آپ نے الرٹ رہنا ہے. ایک اب اس گروپ میں ایک میسج چلے یا 2 دوستوں کو کال چلے تو سب ایک دوسرے کو کالز کر کے وہاں پہ ارجنٹ بیسس پہ آپ اکٹھے ہو جائیں. اور جس سکول میں سیل کرنے کے لیے آئیں دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ 2-3 منٹ تو اسے گپ شپ میں لگائیں نا تاکہ باقی دوست اکٹھے ہو جائیں. آپ کہیں ہمارے بچے ہیں اندر انہیں باہر نکالنے دیں, باقی معاملات ہمیں کلوز کرنے دیں, ہمیں آدھا گھنٹہ ٹائم دیں, وہ اتنا ٹائم آپ کو لازمی دیں گے, اتنے ٹائم میں تمام دوست اکٹھے ہو جائیں گے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے صرف ہمارے لیے اس ٹائم یہ سب سے بڑا ایشو ہے, ورنہ ایسوسیشن کے لیے یا بینگ دا پریزیڈنٹ آف ایسوسیشن آپ یقین مانیں کہ ہم ہر وقت اسی طرح کے مشکلات اور عذابوں سے گزر رہے ہوتے ہیں. اور ہم ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں اسکولوں کی رجسٹریشنز, ان کی ایفیلیشنز, آپ کے کرونا کے مسائل, ایسوسیشن کے اپنے مسائل, فیڈرل بورڈ کے الیکشنز, پیرا کے جو ہمارے کیسز چل رہے ہیں, ہمارے CDA کے کیسز چل رہے ہیں. اب CD کا میں آپ سے ذکر کروں گا تو وہ ایک یہاں پہ آپ کے لیے ایک انہونی سی بات ہو جائے گی. یہی مسائل ہمیں درپیش سے آج سے 2-2.5 سال پہلے. تو ان تمام مسائل میں ہم صبح سے شام تک الجھے رہتے ہیں. پھر بینگ دا پریزیڈنٹ مجھے بلوچستان جانا پڑتا ہے, گلگت بلتستان جانا پڑتا ہے, مختلف ڈسٹرکٹس میں جانا پڑتا ہے اور بڑا مشکل سے ٹائم کو ہم مینیج کرتے ہیں. لیکن اگین میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو کینٹ کا ایشو ہے اس میں اگر ہم متحد رہیں اور متفق رہیں تو ہم مختلف معاہدوں پہ انشاءاللہ اس کو لے کے چل رہے ہیں اور یہ ایشو بالکل ریزالو ہوگا. اور آپ کی رائے کی روشنی میں یہاں میں نے کوئی جذباتی تقریر نہیں کرتی بلکہ آج ہم نے آگے چلنا ہے, جو ابھی آراء آئیں گی اس کی روشنی میں انشاءاللہ ہم نے لائے عمل طے کرنا ہے. اور اس میں میں اپنے یہ جو ہمارے زیادہ آپ ایکٹیوسٹ ہیں اس حوالے سے ان کے سامنے میں بھی ایک رائے رکھتا ہوں. اور میری یہ رائے ہے کیانی صاحب کہ ہمیں کم از کم
कल से ही एक किसी बड़े प्रेस क्लब, बेहतर तो ये नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर हम एक एहतजाजी कैंप लगाने, बाकी एक्टिविटीज़ हमारी जारी रहे। उस एहतजाजी कैंप में हर रोज़ 15-20 दोस्त स्कूलों वाले बैठे हों और हम मरकज़ी सतह पे मुख्तलिफ जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, ताजरों की तंजीमें हैं, सहाफ़ियों की तंजीमें हैं, एजुकेशन की मुख्तलिफ तंजीमें हैं और मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं, सबको वहाँ पे बुला के और हम भी शाम को सब वहाँ पे इकट्ठे हो जाएं और अगर बेहतर समझे तो कुछ दोस्त अपने स्कूलों के बच्चों को भी डेली वहाँ पे ले जाएं। इंटरनेशनल मीडिया होता है वो भी उसको कवरेज देगा और हमारी भी एक इस हवाले से, इस इशू को हाईलाइट करने के हवाले से हम और मुख्तलिफ जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं वो सारे भी वहाँ पे इकट्ठे होंगे। इस तजवीज़ को भी आप अंडर कंसिडरेशन रखें और बाकी जो स्कूलों को डीसील कराने के हवाले से है और ऐसा सील ना होने देने के हवाले से आपका इशू है, उसको भी, उस पर भी तजावीज़ लें दोस्तों की और यहाँ से एक फाइनल लाया अमल लेके यहाँ से आप उठे। देखिए भाई ने यहाँ पे ये फरमाया था, वो चले गए यहाँ से, कि अचानक कानून साजियाँ हो जाती हैं। आपको मैं हल्फन ये बात कहता हूँ, ऑन द रिकॉर्ड है कि आज से 2.5 महीने पहले जब असद उमर साहब हमारी एसोसिएशन के हेड ऑफिस तशरीफ लाए थे तो हमारे कायद अशरफ राज ने उस वक्त कहा था कि जनाब अगर आप गलभूषण के लिए रातों रात कानून साजी कर सकते हैं तो कैंट के हजारों स्कूलों, लाखों बच्चों और साथियों के लिए आप कानून साजी नहीं कर सकते, जिसको मीडिया ने भी बहुत हाईलाइट किया था। तो शुक्रिया। देखें, हम तो डे 1 से कंसर्न है, हमारे कायदीन पहले दिन से एफर्ट्स कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमने तकरीबन 2 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड हो चुका है कि हमने नज़रसानी की अपील दायर कर रखी है और हाई कोर्ट में अफसर ने काफ़ी अरसे से केस दायर कर रखा है जिसका क्यानी साहब ने भी जिक्र किया, लेकिन चूँकि कोर्ट भी मसालियत का शिकार हो जाते हैं। 16 तारीख को हमारा सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग थी तो एक जज साहब नहीं वहाँ पे तशरीफ ला सके और वो सुनवाई नहीं हुई। तो ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन एक लाए अमल यहाँ पे तय करें और आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि अपने आप को ठंडा ना होने दें। देखें, एक दोस्त अगर आपसे टूट जाता है, एक स्कूल वाला पीछे हट जाता है तो जिद्दोजहद और स्लो हो जाती है। और यहाँ पे आपके सामने मैं एक और तजवीज़ रखता हूँ कि बाज़ दोस्तों के बारे में मुझे पता चला कि वो ये सोच रहे हैं कि कंटोनमेंट्स के करीब हदूद में कोनों कतरों में उनके स्कूल्स हैं और वो थोड़ा परे मूव हो जाए ताकि इस इशू से उनकी जान छूट जाए। ये काम कभी न कीजिएगा। अगर आज आप कैंट एरिया से बाहर चले जाते हैं तो 2 महाजों पे आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। एक तो आप आइंदा कैंट में कभी इन नहीं हो सकेंगे, कैंट में आपके ऊपर पाबंदी होगी, आप कभी इन नहीं हो सकेंगे। किस तरह? जिस तरह सीडीए के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2018 दिसंबर में फैसला दिया है कि सेक्टोरियल एरिया में अब कोई प्राइवेट स्कूल नहीं खुल सकता। 2-2.5 साल से इस्लामाबाद शहर में जो सेक्टर्स का एरिया है वहां पे एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं खुला। इसी तरह आपके ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो कोई ये दोस्त इस तरह तवज्जो न दे कि वो कैंट एरिया से बाहर चला जाए, दोबारा वो इन नहीं हो सकेगा। एक बात। और दूसरा, आपके इस वजह से हमारे हजारों दोस्तों को नुकसान केस के कमजोर होने की सूरत में पहुंचेगा। लिहाजा हम सब इकट्ठे खड़े हैं। जब हम सब इकट्ठे खड़े हैं, लीडरशिप आपसे आगे मौजूद है, तो फिर आपको परेशान नहीं होना, इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। पॉइंट्स तो मैंने काफ़ी सारे लिखे थे, लेकिन सोसाइटी के जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, दोस्तों ने उसके ऊपर इज़हार ख्याल किया और उसमें वालिदैन की तादाद को अपने साथ शामिल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर स्कूल में कम अज़ कम 10-15 वालिदैन तो आपके करीबी अजीज़ होते हैं। कम अज़ कम 10-15 वालिदैन आपके करीबी अजीज़ होते हैं। देखिए, सीडीए जब हमारे स्कूलों को इस्लामाबाद में सील करने पे तुला हुआ था, एक वक्त ऐसा था कि हमने इसी तरह तमाम स्कूलों का इजलास कॉल किया
اور یہ کہا کہ آپ CDA کے لوگوں کی جو جابس کرتے ہیں ان کی ایک لسٹ بنائیں جن کے بچے آپ کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. پتہ چلا جی ہمارے اسلام آباد سٹی کے اسکولوں میں 250 CDA اہلکاروں کے بچے پڑھتے ہیں. ہوا کیا کہ پتہ چلا جی کہ یہ اکبر ہاشمی صاحب کے اسکول میں فلاں ڈپٹی ڈائریکٹر کے بچے پڑھتے ہیں جی, اور میرا اسکول سیل کرنے آ گئے. انہوں نے فوری طور پہ کال کی اس ڈپٹی ڈائریکٹر کو کہ آپ اپنے کو کہیں کہ یہ ہاشمی صاحب کا اسکول ہے, اسے سیل نہ کریں. اور دوستوں نے اپروچ کی, کرتے کرتے وہ ٹیم اتنی مجبور ہو گئی کہ انہوں نے سیل نہیں کیا, اور ایک لمبے ٹائم تک ہم اس طرح سے چلتے رہے. یعنی تھوڑی سی حکمت عملی آپ نے ایسی طے کرنا ہوتی ہے کہ جناب سکول سیل نہ ہو سکیں. یہی وجہ تھی کہ جب 2018 میں سکول سیل ہوئے تو گرمیوں کی چھٹیوں میں جب سکولز بند تھے اس وقت CDA نے سکولوں کو سیل کرنا شروع کیا تھا. چمن سکولز تھے, پھر ہم سپریم کورٹ میں گئے, انہیں ڈی سیل کروایا, وہاں سے ہم نے یہ فیصلہ صادر کروایا کہ جناب ہائی کورٹ میں CDA بھی اور ایسوسیشن بھی جائے, اور جب تک اسٹیک ہولڈر اور CDA کے باہمی مشاورت اور مل کے ایک نیا عمل طے نہیں ہوگا اس وقت تک اس ریزیڈنشل ایریا میں جو ہے وہ اسکولوں سے بلڈنگز ویکیٹ نہیں کروائی جائیں گی. اور آج بھی وہی فیصلہ موجود ہے, آج ہم کوٹھیوں میں وہاں پہ اسکول چلا رہے ہیں. البتہ اس فیصلے میں یہ چیز شامل تھی کہ آپ نے نیا اسکول کوئی نہیں کھولنے دینا. تو میں پہلے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ آپ اس کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے دوستوں کا کیس کسی طرح بھی کمزور نہیں ہونے دینا. اور اب میرے خیال میں راجہ صاحب فردر جو ہم نے مشاورت کرنی ہے, مشاورت کر کے فائنل لایا عمل طے کریں اور اس کو مزید کارروائی کو آگے بڑھا کے پھر میٹنگ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ, السلام علیکم.